السلام علیکم مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین، آپ کی آرا کے مطابق ہم تجزیے پیش کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں۔ ایم کیو کی خبروں کے حوالے سے ہم تجزیے پیش کرتے ہیں جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں بالخصوص اور ایم کیو کے ووٹروں کے جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں وہاں یہ ہلچل مچ گئی ہے الطاف حسین کے بیان کی روشنی میں، اور الطاف حسین کے ہیوسٹن کے مارکا ہے کہ فوج کے حق میں اور آصم منیر کے حق میں ایک جلسہ سفارت خانے میں جو قونصلر خانے میں جو ہوا، تو اس کے بعد پھر ہیوسٹن میں یعنی کہ ایم کیو کی یونٹ جو تھا بحال ہو گیا، اور وہاں لازمی یونٹ تو تھا مگر وہ بحال ہو گیا، اور اس میں بڑے بڑے رہنما نے شرکت کی وہاں کے، اور اس کے علاوہ واسع جلی جو ایک نامی گرامی رہنما ہیں ایم کیو کے ماضی میں یا گلشن ٹاؤن کے بھی، اور پھر 90 کے انچارج بھی تھے وہ، تو صحافیوں کو دورے کرواتے تھے، جو میڈیا کے لوگ آتے تھے ان کا انسپیکشن وغیرہ سارے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ان کا پاکستان میں بھی اعلیٰ حلقوں میں مقتدر حلقوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کی شمولیت سے یہ ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے الطاف بھائی کے جو چاہنے والے ہیں، بانی ایم کیو کے چاہنے والے ہیں، کہ جناب ان کی بحالی ہو رہی ہے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور الطاف حسین بھی جلد پاکستان آئیں گے۔ اور اس حوالے سے شہر کے اندر جو صورتحال ہے، یعنی کہ جو نجی محافل ہیں اور جو بیٹھک ہیں ہوٹل کی چائے کی، ان پہ یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے تو ایسا تھا کہ اب الطاف حسین نہیں آئیں گے بھائی، اس طرح کی باتیں بھی سنائی دیتی تھی، مگر ہمارے اب جو صحافی حلقے ہیں اور لوگ ہیں ان میں اور عام پبلک میں یہ چمک ہوئی ہے بھائی الطاف بھائی آ رہے ہیں، الطاف بھائی آ رہے ہیں، سیاسی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں کیونکہ الطاف گروپ۔ تو یہ باتیں، یہ جو فیکٹ ہے، میں عام زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو لازمی کہیں اندرون خانہ ایسا کچھ ہو رہا ہے جو عوام کو یہ باتیں کانوں میں پڑ رہی ہیں، عوام کے ذہنوں میں اذہان میں ان کے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو لازمی سوشل میڈیا نے اتنا ایک تو پروپیگنڈا بھی کیا ہے، اور الطاف حسین کا سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، پھر ان کے حوالے سے پاکستان میں اور بیرون ملک میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ بحال کیا جائے، سیاسی سرگرمی بین اٹھایا جائے، تو یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو ایم کیو کے جو مخالفین ہیں، یعنی کہ ایم کیو جو الطاف حسین کی جو ایم کیو ہے اس کے جیسے مخالفین ہیں پاکستان میں، تو ایم کیو پاکستان والے لازمی ان کے مخالفین ہیں۔ حالانکہ ایم کیو پاکستان والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بحالت مجبوری بنائی، کیونکہ ایک طرف جیل تھی تو ایک طرف تھی وہ کہتے ہیں ریل، تو اب جیل میں جاتے یا بھاگ جاتے ادھر ادھر چھپتے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑ میں آ جاتے، پھر صحبتیں برداشت کرتے، پھر اب لازمی یہ وہ کارکن کرتا ہے جو کسی نظریے و تحریک کے لیے جان کے قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، یعنی کہ شہادت ہے یا سعادت سمجھتا ہے اس کو، شہادت کو بھی، مگر جو اپنا یہ نہیں سمجھتا تو وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں رکھتا ہے۔ تو لازمی یہ قداور رہنما تھے، اور ان کا وہ نام تھا بلند، وہ نام جو بلند جو کروایا وہ الطاف حسین نے، یعنی کہ بڑے بڑے جو رہنما آج ہیں، ہم نے پچھلے بھی علاقوں میں تو نام بلند کرانا الطاف حسین۔ اب وہ الطاف حسین سے، الطاف حسین بھی ایک انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں یعنی کہ ان کی جو تھی ان کو آپ یعنی کہ بر وقت بتا نہ سکے ان کو، یا آپ کی اتنی طاقت نہیں تھی الطاف حسین کے ٹائم پہ کہ آپ ان کو یہ کہتے کہ جناب آپ یہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ لیڈران آپ کے کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا جا کے، تو بڑے بڑے لوگ ہیں، رضا ہارون ہیں، انیس ایڈوکیٹ ہیں، یعنی کہ اپنا مصطفیٰ کمال ہیں، یہ تمام بتاتے ہیں کہ لندن میں گئے پھر یہ ایسا ہوا، وہ جو آپ کہانیاں سوشل میڈیا پہ، مگر آپ یہ دیکھیں کہ الطاف حسین کی اس تمام باتوں کے باوجود اب جو یہ ڈنکا بج رہا ہے اور اس بات کا شور اٹھا ہے، گلگلہ اٹھا ہے کہ الطاف حسین اب تو بین اٹھنے والا ہے، ایم کیو لندن کو بحال کیا جائے گا، الطاف کو بحال کیا جائے گا، تاکہ یہاں کراچی کو
بچایا جائے، اور جو پیپلز پارٹی کا جو کراچی میں پیپلز پارٹی بقول ایم کیو والوں کے جو ظلم کر رہی ہے، تو کراچی سے سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے، کراچی کا وارث کوئی نہیں رہا، ایم کیو پاکستان وراثت کی صحیح حفاظت نہیں کر سکی، ایم کیو پاکستان وارث کا کردار ادا نہیں کر پا رہی، اور ایم کیو پورے پاکستان کو الزامات دے کے کہ بھئی ایم کیو نعرے لگا رہی ہے اور ان کو اربوں روپیہ مل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے الطاف حسین کی طرف جو عام پبلک ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور ایم کیو کے جو کارکنان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایم کیو پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے سوال کیا جاتا ہے یا ان کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے کیا دیا، تو یہ بولتے ہیں کہ ہم نے عوام کو یہ دیا، شہر کو امن دیا اور عوام کو جیلوں سے بچایا، صحبتوں سے بچایا، تو یہ عوام جیل میں نہیں جا رہی اب اور امن ہے شہر میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہ ہم نے جو اپنے 2 سال یا جو بھی گزارے ہیں، تو اس میں کوئی کارکنان کو بلکہ ہم نے رہا کرایا ہے، اور جس میں مصطفیٰ کمال اور ان کا بڑا اہم ہاتھ ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایم کیو پاکستان کے تمام حلقے جو ہیں وہ ابھی یہ نہیں چاہیں گے کہ الطاف حسین کی بحالی ہو، مگر الطاف حسین کے حوالے سے جو ان کے پاکستان میں جو بھی نمائندے ہیں وہ بہت ان کو ان کے اجاگر کر رہے ہیں اس مسئلے کو، اور پھیلا رہے ہیں، اور لازمی چھوٹی موٹی ریلیاں بھی نکال لی جائیں گی۔ اب ایک بابر مرزا ایڈوکیٹ کا ہم ذکر نہ کریں تو ہمارا علاج ہی مکمل نہیں ہوتا، تو وہ بابر مرزا ایڈوکیٹ نے تو سندھی، پنجابی، بلوچ کی ہر بولی میں جو آرمی چیف ہے ان کے اپیل کر ڈالی ہے کہ ان کو بین اٹھایا جائے، پر آرمی چیف سے انہوں نے ابھی اپیل کی، مسلسل اپیل کرے جا رہے ہیں مختلف بولیوں میں پاکستان کی، پنجابی میں، بلوچی میں، اور اس میں تو سندھی میں، اور اس کے علاوہ الطاف حسین نے وہاں سے خود بھی بیان دیا ہے کہ جناب ان کا بھی بیان پڑھنے میں آیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب ہم فوج سے مکمل تعاون کریں گے اور ہم فوج کے دشمن نہیں ہیں، اور یہ تمام یعنی فوج ہماری ہے، اور مطلب ہمارا یہ نہیں ہے مطمع نظر، مطلب انہوں نے وضاحت پیش کی اور اپنا راہ ہموار کرنے کے لیے بیان دیا۔ بہرحال انہوں نے راہ ہموار کرنے کے کیا بیان دیا، انہوں نے تو عملی ثبوت دے دیا ہیوسٹن کے اندر جو ایک مارکا حق میں وہاں جلسہ کر کے فوج کی حمایت میں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حمایت میں نوبل انعام کی نامزد کر دیا، ان کو سفارش کر دی۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو کے جو اصلی ایم کیو میں ایم کیو حوالے ہیں جو اپنے وہ کہتے ہیں اصلی اندر والے، تو وہ ان کی سرگرمیاں یہاں بحال ہو سکتی ہیں، قائد کی اسپیچ یہاں ہیلو کی آواز آ سکتی ہے، اور جو یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے ان کے ان بیانات پہ شہر میں جو یہ جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو ان میں حقائق میں حقیقت میں یہ تبدیل ہونے والی ہیں، اور ہو ہونے کا ان کا واضح اشارے مل رہے ہیں۔ بہرحال یہ عوام اگر پاکستان میں ایسا کام ہو گیا، الطاف حسین کے جانے والے کتنے ہیں، تو وہ تمام عاصم منیر کو دعائیں دیں گے، اور لازمی ان کے دل کی دھڑکن ہے الطاف حسین کے جو ووٹر ہے ان کے جانے والا، یہ ان کی دل کی دھڑکن الطاف حسین ہے، کیونکہ اس کا متبادل کچھ نہیں مل سکا پاکستان میں، یعنی کہ جو ان کی جماعت بنی وہ بھی نہیں کر سکی بحالت مجبوری کہیں یا جو بھی کہیں، تو 18ویں ترمیم بھی آ رہی ہے 28ویں، اور وہاں سے الطاف حسین بھی شاید آ رہے ہیں یا ان کی سرگرمیاں بحال ہو کے آ رہی ہیں۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، مگر امکانات اب کبھی نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک، باقی ارباب اقتدار میں سے یا مقتدر حلقوں سے عوام میں بظاہر پاکستان کے میڈیا میں کوئی ایسا اشارہ فی الحال نہیں ملا ہے، مگر باہر کے سوشل میڈیا پہ اور ادھر پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت ان کی آواز اٹھ رہی ہے الطاف حسین کی، تو اس میں جو ان کے مخالفین ہیں ان میں تشویش کی لہر ہے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ محبت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں، سیاسی سرگرمیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو پرامن شہری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین بھی آئیں، سیاسی سرگرمیاں بھی باہر ہو جائیں، مگر آپس میں تصادم نہ ہو مہاجروں میں اور یہ ایم کیو والوں میں، یہ ایم کیو پاکستان بھی جو کام کرتی رہے، اور الطاف حسین بھی اپنی سیاست یہاں کرتے رہیں اور سیاسی سرگرمیاں کرتے رہیں اپنی، اور اگر پاکستان وہ آنا چاہیں تو وہ یہاں پاکستان آ کے بھی اپنے سے آ سکتے ہیں، تو بہرحال مطلب آ جائیں۔ تو یہ ایک عام شہری جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ان میں ایک دوسرے کو مارا ماری ہو، اس طرح کا جو
ماضی میں ایسا رہا کہ جو منحرف ہوا تو اس کے ساتھ ایسا، تو بہرحال ایسا نہ ہو، مگر چاہتے سب ہیں کہ الطاف حسین آئے اور اس کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوں، کیونکہ مہاجروں کے مطالبات اور حقوق کے جو ان کے ہیں، ان کی آواز سنی نہیں جا رہی، ایوان بالا میں نہ ایوان زری میں، کہیں بھی نہیں سنی جا رہی، اور 28ویں ترمیم میں بھی شاید ہی سنی جائے، کہیں یہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی لالی پاپ دے دیا جائے گا ہم کیوں پاکستان والوں کو۔ تو بہرحال کیونکہ طاقت میں کچھ ہی وقت اضافہ ہو سکتا ہے، جب تک تمام یکجہتی اور اتحاد نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ الطاف حسین کی قیادت نہیں ہوگی، جب تک اس وقت تک کوئی ایم کیو ایم کی آواز نہیں سنے گا، نہ ان کی داد فریاد سنے گا، اور کراچی اور جو ایم کیو ایم کا جہاں ووٹر رہتا ہے اس میں یوں ہی مسئلے مسائل جاری رہیں گے، اور ان کے حقوق بھی یوں ہی سلب ہوتے رہیں گے، اور اداروں پہ جو ہے یوں ہی قبضہ دوسری پارٹیاں جو کرتی رہیں گی بقول ایم کیو ایم والوں کے، اس پہ تمام اداروں کی اس پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ اسی وقت ممکن ہے کہ الطاف حسین کی آواز ہیلو کیا جائے اور ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوں، تو ایم کیو ایم ایک طاقتور جماعت بن کے ابھرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔